ایک ظالم کافر بادشاہ کی زوجیت میں رہنے کے باوجود خالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ جنت میں میرے لیے مکان بنائیے، فرعون اور فرعون کے یعنی فرعون سے مجھے نجات دیجئے اور ظالمین سے مجھے نجات دیجئے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ایک نوح کا بیٹا، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ آپ دیکھیے، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور پھر دعا کی کہ ثمرات کے ذریعے یہاں کے رہنے والوں کو آپ رزق دیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ان کو آزمائشوں میں ڈالا، آپ کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائیے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي کے بعد میں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہمارا وعدہ ظالمین سے نہیں ہے۔ دیکھیے آپ رشتہ داری کی بنیاد کیا اللہ رب العالمین قائم کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف چلیے، دوسرے پارے کا آخری صفحہ پہلی آیت لیجئے۔ طالوت کو بنی اسرائیل کا ایک ملک بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ بعث علیکم طالوت ملکا، کہ اے بنی اسرائیل اب طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے نہ تو چہرہ ہے، نہ تو حسب نسب کا ہے، نہ تو زیادہ مالدار ہے، ہم زیادہ مالدار حسب نسب والے پیغمبروں کی اولاد سے ہمارا تعلق ہے، حسب نسب والے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جسم اور علم اس کو دیا گیا، حکمت اسے دی گئی۔ یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیے اب اہل سنت کے یہاں پر یا شیعہ حضرات کے یہاں پر اس مہینے میں لڑائی اور جھگڑا مین کردار جو بنتا ہے اس مہینے میں، یہی صحابہ کرام کی بعض صحابہ کرام کے نام ان کی ذات ہی مین کردار بنتی چلی جاتی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ قرآن اس طریقے کی کسی رشتہ داری کو مانتا ہے؟ اللہ کے نبی چادر لے کر آئیں، 5 جنوں کو اس چادر کے اندر لے اور یہ کہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہے، جبکہ آپ دیکھیے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگواتا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے لوگو میں یہ رسالت کا جو کام تمہارے بیچ میں کر رہا ہوں اس کی کوئی اجرت میں تم سے نہیں مانگتا، معاوضہ مجھے نہیں چاہیے اس کا، میری اجرت میرا اجر تو اللہ کے یہاں پر ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے ایک سورہ شورى کی آیت کا چھوٹا سا حصہ لے کر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور اس کے بعد میں آتا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن محبت رشتہ داری کی۔ اب یہاں پر شیعہ حضرات اور بعض سنی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا مگر محبت رشتہ داری کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرت میں اپنے رشتہ داروں سے محبت مانگتے ہیں، اجرت میں محبت چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ مطلب کسی نے نہیں لیا ہے، بلکہ یہاں پر آیت کا صاف مطلب یہ ہے مشرکین عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں بنو ہاشم سے، اور پھر قریش کی الگ الگ شاخیں ہیں، اور مکہ کے اندر بسنے والے تمام کے تمام افراد آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار۔ ابو لہب خود اللہ کے نبی کا چچا، عباس چچا، حمزہ چچا، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں، 2 بیٹیاں ابو جہل کو اللہ کے نبی نے نکاح میں دے دی تھی، یہ تمام کے تمام رشتہ دار تھے۔ تو مشرکین عرب نے اسلام کے بعد میں جو اپنے رشتہ داروں کے اوپر مظالم شروع کر دیے، اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم صلہ رحمی، اپنی رشتہ داری کو تو باقی رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ اگر یہ بات ہوتی
تو آپ دیکھیں جنگ بدر جو ہوئی، یہ تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تو تھے. کوئی ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا، ایک طرف داماد ہے تو ایک طرف سسر، ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف دوسرا بھائی. یہ تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے. لیکن مدینہ کی سرزمین پر جانے کے بعد میں، ہجرت کے بعد میں، آپ غور کیجئے، کئی ایسی عورتیں، کئی ایسے مرد تھے کہ عورتوں نے اپنے شوہر، اپنے بچوں کو چھوڑا تھا دین اسلام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور کئی مردوں نے دین اسلام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیوی بچے، اپنی جائیداد، اپنا مال، یہ ساری چیزوں کی قربانی دے دی تھی. اور مدینہ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ یہاں پر رشتہ داری کا معیار جو قائم ہوگا وہ خونی رشتہ داری، نسبی رشتہ داری نہیں ہوگی. اب یہاں پر جو رشتہ داری ہوگی، یہ رشتہ داری اسلام کو سامنے رکھ کر، دین کو سامنے رکھ کر، دینی اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے رشتہ داری کی بنیادیں جوڑی جائیں گی. اب اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گھر لے جائے، گھر میں لکیر مار دے اور کہے کہ آدھا آپ کا آدھا میرا، باغ میں لے جائے، کھیتی باڑی میں لے جائے، لکیر لگا دے اور کہے کہ آدھا آپ کا آدھا میرا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہے، دوسروں کا خیال کرے. حضرت عمر کے دور خلافت تک تو بات یہاں تک آ گئی تھی کہ آپ کے یہاں پر شہد آتا، گوشت آتا، روٹی آتی تو سوال کرتے امیر المؤمنین، رعایا میں، میری حدود میں تمام لوگوں کو کھانے کے لیے یہ چیز میسر ہے؟ جواب نہیں میں آتا تو کہتے بیت المال میں لے جا کر جمع کر دو. امیر المؤمنین یہ چیز ہرگز اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے. تو اس طریقے کی رشتہ داری قائم کرنے میں اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے، ہماری مدد کریں گے. 10 رہیں گے تو 200 پر بھاری، 200 رہیں گے تو 2000 پر ہم بھاری ہو جائیں گے. یہ لڑائی اور جھگڑے کرتے بیٹھیں گے. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، علی نے کیا کیا، عائشہ علی کے خلاف کیوں آ گئے، حضرت معاویہ کے بیچ میں، علی کے بیچ میں جنگ صفین کے نام پر کیا کیا ہوا، جنگ جمل کے نام پہ عائشہ کے بیچ میں علی کے نام پہ کیا کیا ہوا. قرآن سے پوچھئے کیا ہوا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کچھ نہیں ہوا. یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. یہ سب کے سب 200-300 سال بعد لکھ کر، یہ جھوٹی تاریخیں لکھ کر تمہارے بیچ میں صحابہ کو برا بھلا کہنے کے لیے، ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے، ان کے ناموں کو بگاڑنے کے لیے تمہارے بیچ میں 200-300 سال بعد لکھ کر پھیلا دی گئی گمراہیاں ہیں. رحماء بینہم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے. یہ سب باتیں غلط ہے، بیکار ہے. قرآن کو نگرانی کی کرسی پر بٹھائے، تمام کتابوں کی نگرانی کی ذمہ داری قرآن کو دیجئے، قرآن سے فیصلہ کیجئے. جیسے آپ کے سامنے کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کافرون ظالمون، کافر فاسقین، کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک آم ہے، یہ اپنے چھلکے کے اندر پکتا ہے. اگر کوئی پرندہ آ کر اس کے اندر سوراخ ڈال دے، چھلکا خراب کر دے تو یہ آم پکے گا؟ کوئی میوہ پکے گا؟ نہیں پکے گا. تو ایک مسلمان بھی پکتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے سے. کوئی دوسری چیز آ کر آپ کے اسکن کو پھاڑ دے، پھر آپ کی شخصیت، آپ پکیں گے نہیں، جنت کے مطابق آپ کی شخصیت نہیں بنے گی. آپ اگر اپنی شخصیت کو مکمل ایک یعنی کیری سے آپ عام بننا چاہتے ہیں، نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیات کو جوڑے، اللہ کی وحی سے یہ زندگی آپ کو دے گی. یہ تمام کی تمام باتیں 200 سے 300 سال کے بعد میں ہمارے بیچ میں پھیلائی گئی ہے تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑے. قرآن کا اصول آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن کہتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت ہے. دیکھیے، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے حضرت یعنی ابراہیم کا، یعقوب کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، سب کا ذکر کیا گیا. کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ سب کے سب مسلم یعنی اللہ کے احکامات کے آگے اپنا سر تسلیم کم کرنے والے تھے
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک امت تھی، یہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم سے پوچھنے والا نہیں ہوں۔ تم لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو کہ علی سے معاویہ کا اختلاف، معاویہ سے علی کا اختلاف، عائشہ سے علی کو اختلاف، عثمان سے فلانے کو اختلاف، علی کی خلافت پر عمر بیٹھ گئے، کبھی ابو بکر بیٹھ گئے۔ یہ تمام کی تمام باتیں کرنے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ قرآن نے منع کر دیا۔ جب قرآن کی ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو کیا فتنہ اور فسادات چلے گا؟ محرم کا مہینہ بڑی آسانی کے ساتھ پیار و محبت سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا، یا لڑائی جھگڑے کا ایک یہ مہینہ بن جائے گا؟ یہ رحمت کا مہینہ ایک لڑائی جھگڑے کا مہینہ بن گیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے قرآن کریم سورہ توبہ میں فرما دیا۔ تو یہ چیزوں کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو روشنی حاصل کیجئے اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب سے۔ دوسری تمام باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیجئے، کتاب کو پیٹھ کے پیچھے مت ڈالیے، پیٹھ کے پیچھے سے سامنے لے کر آئیے۔ دوسری چیزوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ وحی نہیں ہے، اسے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی پر نہیں اتارا ہے، لیکن کتاب اللہ کو سامنے لے کر آئیے، پیٹھ کے پیچھے مت ڈالیے۔ یہ چند باتیں تھی، باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن محرم کے مہینے میں خاص اسی موضوع سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔